یہ لا الہ الا اللہ کے کیا مزے ہیں یہ تو کرنے سے پتہ چل جائے نا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں، اپنے دل پہ ضرب لگائیں، پھر دیکھیں اس کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنا اہم ذکر ہے کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ایک مرتبہ پڑھنے پر اگر ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب بتائیے اللہ کے یہاں کتنی اہمیت ہے اس کی لا الہ الا اللہ کے ذکر کی، اور ہم کر سکتے ہیں۔ اب مثلاً آپ لاہور سے جا رہے ہیں اسلام آباد، تو گاڑی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھنے ہی ہے نا، تو بجائے ادھر ادھر کے خیالات میں بیٹھنے کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس ذکر کو اتنا پڑھیں کہ زبان تر ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قبر میں سب سے زیادہ جو عمل فائدہ دے گا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وفات کے بعد خواب میں نظر آئے۔ کسی نے پوچھا حضرت قبر میں کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ میرے پاس ان کے نکیر آئے تھے اور آ کر مجھ سے پوچھنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے ان کا جواب یہ دیا کہ میں نے زمین کے اوپر پوری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے، اب قبر میں آ کے میں اللہ کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اور جی مستعمل رحمۃ اللہ کسی کو خواب میں نظر آئے حضرت قبر میں کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ مجھ سے ان کے نکیر نے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا میرا رب وہی ہے جس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ کہنے لگے میرا جواب سن کے وہ کہنے لگے اس کا تو سبق بڑا پکا ہے، چلو یہاں سے۔ شیخ عبداللہ دیداری رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت قبر میں کیا بنا؟ کہنے لگے منکر نکیر نے پوچھا تھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو تم عرش سے لے کے نیچے قبر میں آئے ہو، کروڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے تم رب کو نہیں بھولے، میں زمین سے 6 فٹ نیچے آ کے رب کو بھول جاؤں گا؟ کسی نے رابعہ بصریہ کو دیکھا، پوچھا آپ بتائیں قبر میں کیا بنا؟ فرمان لگی ان کے نکیر آئے تھے، پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کو جا کے کہو اللہ تیری اربوں خربوں مخلوق اور اس اربوں خربوں مخلوق میں تو ایک مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میں تجھے کیسے بھول سکتی؟ تو جب یہ کیفیت دل میں آ جائے نا کہ اللہ تیرے سوا تو میرا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر بندے کا اللہ سے تعلق صحیح بنتا ہے۔ اس لیے ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں بیٹھ